دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کو آج بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کے سلسلے میں ہمارے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں دلیلیں ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا مباہلہ ہوا تھا ہمارے اکابرین میں سے چند اکابروں کا، جن میں سے دو کا میں تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ مباہلہ میں شکست بھی کھایا تھا اور پھر مرزا غلام محمد قادیانی کا انتقال بھی اسی مباہلے کے بعد ہی ہوا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو قادیانی مذہب کو فالو کرتے ہیں یا مرزا غلام محمد قادیانی کے جو ماننے والے ہیں، وہ عجیب عجیب کراماتی اور معجزاتی طور پر کوئی چیز بیان کرتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی جو موت ہوئی ہے وہ کس بنا پر ہوئی ہے اور یہ کب ہوئی ہے، اور مباہلہ کا چیلنج کب ہوا اور مباہلہ کہاں پہ ہوا۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی غزنی کے رہنے والے تھے، تو ہندوستان کے اندر وہ موجود تھے اس وقت، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ ایک مباہلہ ہوا تھا۔ اور آپ کو میں تاریخ بتا دوں، 10 ذی القعدہ 1310 ہجری مطابق 6 مئی 1893 کو امرتسر کی عیدگاہ میں مرزا غلام محمد قادیانی اور مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک مباہلہ ہوا تھا۔ اب میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ مباہلہ میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں۔ تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی دجال ہے، جھوٹا ہے، ملحد ہے، کافر ہے، بے دین ہے۔ یہ دعویٰ تھا حضرت مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ دعویٰ تھا، وہ جو دعویٰ روحانی خزائن کے اندر موجود ہے کہ میں ہی احمد بھی ہوں، میں ہی محمد بھی ہوں، نعوذ باللہ، بہت سارے دعویٰ اس نے یہ کر رکھا ہے، اور وہ اپنے دعویٰ پر جو ہے اس وقت وہ اٹل تھا۔ لیکن حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے محمد سے مراد تم خود اپنی ذات اگر مراد لیتے ہو، تو چلو اس پر ایک مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی چیلنج کو قبول کیا تھا۔ اب آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مباہلے پر کیا ہوا تھا۔ تو مولانا نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس مباہلے پر مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے متبعین سارے کے سارے دجال، کافر، ملحد اور بے دین ہیں۔ واضح رہے، مرزا قادیانی نے اپنے مرنے سے 7 مہینہ پہلے، مرزا غلام محمد قادیانی کی موت کب ہوئی وہ میں آپ حضرات کے سامنے لا رہا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے مرنے سے 7 مہینہ پہلے 12 اکتوبر 1907 کو یہ اصول بیان کیا تھا۔ کیا بیان کیا تھا؟ یعنی اب تک جو ہے مباہلہ نہیں ہوا تھا، مباہلہ ہونے سے پہلے ایک اصول بیان کیا تھا۔ کیا بیان کیا تھا؟ کہ مباہلہ کرنے والوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے کے زندگی میں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی گویا کہ فریق ثانی اور فریق اول یعنی مرزا غلام محمد قادیانی اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے جو سچا ہوگا، جھوٹے کی موت ہوگی کسی ہلاکت سے اور بھیانک بیماری سے، لیکن یہ کب ہوگی؟ وہ جو سچا ہوگا اسی کی زندگی میں ہوگا۔
تو یہ اصول جو ہے غلام محمد قادیانی نے بیان کیا تھا اور اپنے ملفوظات کے اندر بیان کیا تھا، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 440 کے اندر۔ اب آگے بتاتے ہیں ہم خدا کی مشیت کے اسی اصول کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ غلام محمد قادیانی کے اسی اصول کے مطابق، جو اصول غلام محمد قادیانی نے بیان کیا تھا کہ مباہلہ کرنے والوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کے زندگی میں ہی ہلاک ہو جائیں گے، تو اسی اصول کے مطابق مرزا غلام محمد قادیانی اور مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی مرزا غلام محمد قادیانی کی جو موت ہوئی ہے وہ مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 26 مئی 1908 بروز منگل بمرض ہیضہ میں ہلاک ہوا۔ ہیضہ کی بیماری ہو گئی تھی مرزا غلام محمد قادیانی کو، جس کی بنا پر موت ہوئی تھی۔ تو گویا کہ مباہلہ کے سلسلے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مباہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مباہلہ کے لیے جو ہے کہا تھا، اور باقاعدہ یہ کفار یہود کی جانب سے بھی ہوا تھا، لیکن یہود بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ نہیں، محمد ابن عبداللہ کی باتوں پہ سچائی ہے، جس کی بنا پر وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرتا تو وہ ضرور مرتے وہ لوگ جو لوگ مباہلہ کے لیے چیلنج دیا تھا۔ تو ایسا ہی ہوا، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا غلام محمد قادیانی کے درمیان جب مباہلہ ہوا امرتسر کی عیدگاہ میں، اور یہ مباہلہ 1893 کو ہوا تھا، اور مرزا غلام محمد قادیانی کے اصول کے مطابق، مرزا غلام محمد قادیانی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مرزا غلام محمد قادیانی کے اصول کے مطابق مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ کہا تھا کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کی موت ہوگی سچوں کے زندگی میں، جو سچا ہوگا اسی کے زندگی میں ہی جو ہے جھوٹے کی موت ہوگی۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی گویا کہ جھوٹا تھا، اس کی موت ہو گئی ہیضہ کی وجہ سے۔ ایک بیماری ہوتی ہے ہیضہ کی، اس ہیضہ میں ہی جو ہے مبتلا ہوا اور اسی سے وہ مر گیا۔ اور باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولانا عبدالحق صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام محمد قادیانی کے مرنے کے بعد پورے 9 سال زندہ رہے، پورے 9 سال زندہ رہے۔ حضرت مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد پورے 9 سال تک زندہ رہے، اور آگے چل کر 16 مئی 1917 کو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ واسعہ۔ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی ایک نمبر کا جھوٹا تھا، جس کی بنا پر اس نے ایک مباہلہ کا چیلنج دیا تھا، اور اس چیلنج میں ہارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موت دی، اور وہ بھی ہیضہ کی بیماری میں مبتلا کر کے، جیسے اس نے کہا تھا، جس طریقے پر غلام محمد قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا تھا، اسی اصول کردہ مطابق ہی جو ہے اس کی موت ہوئی۔ تو اس لیے مباہلہ میں جو ہے سچوں کی ہار نہیں ہوتا ہے، سچوں کی جیت ہوتی ہے، البتہ جو جھوٹے ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ہار ہوتی ہے، اسی کی شکست ہوتی ہے۔ ایک دوسرا مباہلہ جو ہے مولانا منظور احمد صاحب چینوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہوا ہے مرزا طاہر کا، جو 4 نمبر کا خلیفہ تھا مرزا غلام محمد قادیانی کا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا وہ 4 نمبر کا خلیفہ تھا، مولانا منظور احمد رحمہ اللہ چینوٹی رحمہ اللہ کے درمیان مباہلہ کا چیلنج ہوا تھا، لیکن مرزا طاہر فرار ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی نے وہ ساری چیزوں سے توبہ کر لیا ہے۔ اس چیز کے سلسلے میں کہا تھا، اور میں وہ خط بھی، کیونکہ مولانا منظور احمد صاحب چینوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط بھی لکھا تھا اور بھیجا تھا مرزا طاہر کے پاس، وہ خط میں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، جو مباہلے کے لیے تھا، کیونکہ مرزا طاہر نے ہی پہلے مباہلہ کا چیلنج دیا تھا، اور لگ بھگ 200 علماء کو چیلنج دیا تھا۔ تو ان میں سے ایک مرد مجاہد
अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमाए देवबंद थे और सारे अहलुस सुन्नत वल जमात थे और सारे के सारे मर्द मुजाहिद थे, लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा खड़ा हुआ और ऐसे चीखते मारते हुए जो है खड़े हुए और मिर्ज़ा ताहिर के सर पर बैठकर जो है उनको उसका चैलेंज को कबूल किया और फिर वो मिर्ज़ा ताहिर भागने पर मजबूर हुए। वो ख़त मैं आप हज़रात के सामने ला रहा हूँ। वो ख़त जो मिर्ज़ा ताहिर को भेजा था वो ये है, जनाब मिर्ज़ा ताहिर साहब, ये मौलाना मंजूर अहमद साहब चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से ये ख़त है, मिर्ज़ा ताहिर को दिया गया है। क्या है? जनाब मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब सरबराह जमात मिर्ज़ाइया, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद। देखें, काफिर को सलाम करना जायज़ नहीं है, इसलिए हज़रत ने अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद कहा है। और आगे लिखते हैं, आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के चौथे नशीन हैं। आपके दादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जब अपने तमाम दावी झूठे और तो उन्होंने दलाइल में शिकस्त खाने के बाद मुबाहिला का हरबा इस्तेमाल किया और अपनी किताब अंजाम आथिम मतबूआ 1897 में मुल्क के 200 से ज़ायद उलमा व मशाइख को मुबाहिले की दावत दी, जिसमें तीसरे नंबर पर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी मरहूम का नाम भी मौजूद है। चुनांचे इस किताब की इशाअत के 2 साल बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी मरहूम की दरख्वास्त पर JM डोई डिप्टी कमिश्नर ज़िला गोरदा सपोर की अदालत में 24 फरवरी को 1899 को मिर्ज़ा साहब को एक तवील तौबानामा तहरीर करना पड़ा, जिसके शिक नंबर 5 में ये थी। आगे एक इबारत है, लंबी चौड़ी है, जो मैं आगे बात को तवील करना नहीं चाहता, बस ये ख़त इतना ही मैं आप हज़रात के सामने लाना चाहता हूँ। तो गोया कि मिर्ज़ा ताहिर ने एक तहरीरी शक्ल में तौबानामा लिख कर जो है लोगों के सामने पेश किया था। अब अल्लाह जाने वो तौबा किया है या क्या किया है, इसके सिलसिले में वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला से दुआ करे कि इन लोगों के फ़रेब और झूठी चीज़ों से हिफाजत फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।